वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कहानी सुनो में आपका खैर मकदम है। हमारी आज की नॉवेल है हम नवा जो थे। राइटर सहरिश अली नकवी। सर्दी सी हसीन दिलकश सी रात थी। ऐसी रात जिनमें लगता था कि किस्मत का फैसला हो चुका है। आसमान पर छाए बादल कभी चांद को छुपा देते तो कभी आया कर देते। हवा भी अपनी मस्ती में लहराती झूमती माहौल को मज़ीद पुरसुकून करने की कोशिश में थी। हर तरफ गहरी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो रूह तक सुकून पहुंचा देती। लेकिन कभी कभी खामोशियां भी इस्तराब में डाल दिया करती हैं। कुछ इसी तरह के इस्तराब में वो दोनों भी थे। वो छत पर खामोश उदास गुमसुम से बैठे आसमान की जानिब देख रहे थे। वो दोनों ही बहुत कुछ कहना भी चाहते थे और खामोश भी थे। वो काफ़ी देर से यूं ही खामोश बैठे थे। माहम ब्लैक माहम ब्लैक कुर्ता पैजामा में थी। बाल इसने आज सुलझाए ही नहीं थे, बस यूं ही बालों को फोल्ड करके कैचर लगाया हुआ था। जब इंसान खुद उलझा हुआ हो तो वो कुछ और क्या सुलझाएगा। कैफ ब्लैक ड्रेस पैंट और वाइट शर्ट में मलबूस था। इन दोनों में एक रिश्ता भी था और नहीं भी था। इस आधे अधूरे रिश्ते की दौड़ में वो पिछले 3 साल से थे। आखिर माहम ने चुप के शीशे को तोड़ा। आप समझते क्यों नहीं कैफ, ये कोई मजाक नहीं है। आपने तो रिश्तों को मजाक ही बना दिया है। मेरी ज़िंदगी का मजाक बना दिया है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तुम्हें लोगों की क्या फ़िक्र है? तुम्हारी ज़िंदगी में लोगों की अहमियत ज़्यादा है या मेरी? कैफ ने अपना हमेशा वाला फ़िक्रा दोहराया। तो मतलब मेरी कोई इज्जत ही नहीं है? मैं यूं ही इस आधे अधूरे रिश्ते को निभाते जाऊं, जबकि मुझे अंजाम की खबर ही नहीं। वो बस रो देने वाले ही थी। माही, मैं मजबूर हूँ, तुम सब जानती हो, फिर भी मुझे थोड़ा वक्त दे दो। बस मुझे मेरे पाँव पर खड़ा होने दो। पिछले 3 साल से मैं शायद वो 300 बार अपने रिश्ते के बारे में बहस कर चुके थे। और कितना वक्त चाहिए आपको? क्या 3 साल कम होते हैं? जब आप इन 3 सालों में कुछ नहीं कर सके तो आगे भी आप कैसे कुछ नहीं होगा? इसके लहजे में बहुत मायूसी थी। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? वो एक बार फिर भरोसे की बात कर रहा था। अब भरोसा ही तो नहीं है। आपके जब दिल में आता है आप मेरी ज़िंदगी में आ जाते हैं, मेरे कदमों में अपनी मोहब्बत की बेड़ियां डाल देते हैं और जब जी आता है मेरे हाथों से निकल जाते हैं। मुझे इस आधे अधूरे रिश्ते की जंजीरों से आज़ाद कर देते हैं। पर अब बस बहुत हो चुका। अंदाज़ा शिकस्ता था। मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं गया माही। मेरे लिए सब कुछ तो तुम ही हो और रह गई हो। ये सब तुम्हारी खुद की सोच का फितूर है जो सर चढ़कर बोल रहा है। इसने अपना दफा किया तो साबित कीजिए कैफ। आलम के ये सिर्फ फितूर है। रोक ले मुझे टूटकर बिखरने से। रोक ले मुझे अपने हाथ से फिसलने से। मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती, मगर आप मुझे मुझे मजबूर कर रहे हैं। इसने जताया था। क्यों दूर जाओगी मुझसे? बोलो क्यों? क्या तुम्हारी मोहब्बत में अब वो शिद्दत नहीं रही, या तुम्हारे इस दिल का मोहब्बत से जी भर गया है? इसने सवाल किया, ऐसा सवाल जिस पर वो तंजिया हंस दी। कैफ, आलम जिनका मोहब्बत से जी भर जाए वो दूर जाने से घबराते नहीं हैं। मैं तो बस आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि मुझे रोक ले, मुझे मजबूर ना करे कि मैं कोई ऐसा फैसला कर बैठूं जो हमारी राहें हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दे। तुम्हारे इस रवैये की वजह जान सकता हूँ? तजस्सुस से बोला। बिल्कुल जान सकते हैं। बस यूँ समझ लें कि मेरी सोई हुई गैरत जाग गई है। मेरा ज़मीर जाग गया है। अब तक आपकी मोहब्बत में अपनी इज्जत गंवाती आई हूँ। मज़ीद गंवाने की सकत नहीं है। मुझे अब एहसास होने लगा है कि जिसके लिए मैंने अपनी इज्जत दांव पर लगाई थी, इसको खुद की नज़र में अपनी अहमियत 2 कौड़ी की भी नहीं है। वो खुद भी मुझे इज्जत देने से कासिर है। आंखों में आई नमी साफ करते हुए बोली। तुम मेरी मोहब्बत की तजलील कर रही हो माहम कुरैशी। मोहब्बत में खुद गर्जी नहीं होती। तुम इस वक्त सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, मेरे बारे में नहीं। इसने जता कर कहा। नहीं कैफ आलम, मैं बस खुद को मज़ीद तजलील से बचा रही हूँ।
میں آپ کو 3 ماہ کا وقت دے رہی ہوں۔ ان 3 ماہ میں اگر آپ مجھے عزت نہیں دے سکے تو کم از کم مزید رسوا بھی مت کروائیے گا۔ بہت کر لیا آپ کا انتظار، بہت سن لی سب کی باتیں، اب اور نہیں۔ اور ہاں، میں یہ باتیں غصے میں نہیں بول رہی ہوں، اس دفعہ میں واقعی سیریس ہوں۔ اب یا تو آپ مجھے سب کے سامنے اپنا لیں یا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ کیف عالم، آج بھی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کے بعد انجام کے ذمہ دار بھی آپ ہوں گے۔ وہ ایک ہی سانس میں سب بول گئی تھی۔ آپی آپ کو ماما بلا رہی ہیں، اور کیف بھائی کو بھی، سارا نے چھت پر آ کر کہا، اور کیف کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے سارا، تم چلو، ہم بس ابھی آئے۔ وہ اپنی جذباتی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ سارا اپنی چھوٹی سی پونی ہلاتے ہوئے وہاں سے چلی آئی۔ ماہم اور کیف نیچے اتر آئے۔ فریدہ ان کا ڈرائنگ ٹیبل پر انتظار کر رہی تھی۔ وہ دونوں بھی ایک دوسرے کے سامنے آمنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ وہ پھیکی پھیکی مسکراہٹ لیے اپنی پلیٹ میں بریانی ڈالنے لگے۔ بریانی خاص کیف کے لیے بنائی گئی تھی، جو کہ اس کی من پسند تھی۔ کیف جب بھی یہاں آیا کرتا، اس کے لیے یا تو بریانی بنائی جاتی یا منگوا لی جاتی تھی۔ سارا بھی ماہم کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی بریانی کھانے لگی۔ سب خاموشی سے کھانے میں مصروف تھے، پر ماہم کی نظریں بار بار کیف کو دیکھتی۔ وہ اسے کھانا کھاتے ہوئے بہت کیوٹ لگا کرتا تھا۔ اس کا بار بار ہاتھ ہلا کر کھانا، جو کہ اس کی عادت تھی، اسے بہت پسند تھا۔ کیف جب بھی کھانا کھایا کرتا تھا، اس کے ماتھے پر جانے کیوں پسینہ آ جاتا تھا، اسے تو وہ اس پسینے میں بھی اچھا لگا کرتا تھا۔ سب کھانا کھا چکے تھے تو ماہم برتن رکھنے کچن میں چلی گئی، اور فریدہ بھی اس کے پیچھے ہی آ گئی۔ تم دونوں کے موڈ خراب تھے، تم دونوں کی صلح نہیں ہوئی کیا؟ فریدہ نے سوال کیا۔ ہو گئی ہے صلح مما، وہ نظریں چرا کر بولی۔ میں تو تنگ آ گئی ہوں تم دونوں کے روز روز کے تماشے سے، فریدہ بیزاری سے بولی۔ میں بھی مما، مختصر سا جواب دے کر وہ کچن کا سامان سمیٹنے لگی۔ ہم خیر زیادہ دیر کیف کے ساتھ اکیلی مت بیٹھا کرو، یہ غیر مناسب بات ہے، اور ہاں، کیف بھی جانے والا ہوگا، تم آ کر اس سے سی آف کر دو۔ فریدہ جواب کا انتظار کیے بغیر وہاں سے چل دی۔ ماہم کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی، پھر جھنجھلا کر پھر سے برتن وغیرہ سمیٹنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں سارا اپنی چھوٹی سی پونی ہلاتے ہوئے کچن میں آ گئی۔ آپی، مما کہہ رہی ہے کہ کیف بھائی کے لیے چائے بنا دے، پر کیف تو شاید جانے والے ہیں۔ وہ حیران ہوئی۔ جا رہے تھے، پر مما نے اخلاقاً کہا کہ چائے تو پیتے جاؤ۔ وہ رک گئے۔ یہ کہہ کر سارا چلی گئی۔ ماہم نے چائے کے برتن اٹھائے اور چائے بنانے لگی۔ فریدہ نے کیف سے یہاں وہاں کی باتیں کی، گھر والوں کا حال چال پوچھا، جس پر کیف نے بتایا کہ وہ کراچی سے ڈائریکٹ یہاں ہی آیا ہے۔ گھر والوں کو تو اس نے اپنے سکھر آنے کا بتایا ہی نہیں تھا، وہ صرف ماہم سے جھگڑنے کے بعد اسے منانے آیا تھا۔ یہ سن کر فریدہ نے کہا کہ وہ تنگ آ گئی ہے ان دونوں کے جھگڑوں سے، جس پر کیف نے تسلی دی کہ اب وہ نہیں لڑیں گے۔ فریدہ کو بھی پھر بھی تسلی نہ ہوئی، اور وہ ہمیشہ ہی نہ لڑنے کا وعدہ کر کے جایا کرتا تھا، اور ہمیشہ ہی اپنا وعدہ توڑ بھی دیتا تھا۔ کیف نے اپنا بازو فریدہ کے گلے میں ڈال لیا اور کہنے لگا، مما، اب کی بار پکا وعدہ ہے، ہم لڑائی نہیں کریں گے، آپ بس بے فکر ہو جائیں۔ فریدہ اب پھر سے یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگی۔ کیف رشتے میں فریدہ کا بھانجا تھا، لیکن ماہم سے آدھا ادھورا رشتہ جوڑنے کے بعد سے وہ فریدہ کو خالہ نہیں بلکہ ماما بلایا کرتا تھا۔ فریدہ کا بھی کوئی بیٹا نہیں تھا، بس 2 ہی بیٹیاں تھیں، اس لیے وہ بھی کیف کو اپنی سگی اولاد کی طرح ہی پیار کرتی تھی۔ فریدہ اور کیف باتیں ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں ماہم بھی چائے لے کر آ گئی۔ چائے کے بعد کیف خاموشی سے ماہم کے کمرے میں چلا گیا، اور ماہم بھی اس کے پیچھے ہی آ گئی، اور آتے ہی بولی، مجھے کچھ کہنا ہے۔ مت کہو، میں جانتا ہوں کہ تم کیا کہو گی، وہ مسکرا کر بولا۔ میں کیا کہوں گی؟ وہ متجسس ہو کر بولی۔ یہی کہ تم مجھے بہت مس کرو گی۔ وہ اس کے کندھوں کو اپنی گرفت میں لاتے ہوئے بولا۔ ہرگز نہیں، میں یہ کہنا نہیں چاہتی تھی کہ اب آپ نے تو مجھے کوئی میسج کریں گے
اور نہ کوئی کال کریں گے۔ ہاں، اگر کچھ ضروری بات کرنی ہو تب کر لیجئے گا، وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے بولی۔ مگر کیوں؟ تم بخوبی جانتے ہو تم بن رہنا میرے اختیار میں نہیں۔ پھر یہ پابندی کیوں؟ ماتھے پر بل لائے ہوئے بولا۔ کیونکہ میں کسی غیر سے کوئی بھی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی۔ لہجے میں اجنبیت تھی۔ غیر؟ اسے شوق لگا۔ میں کب سے تمہارے لیے غیر ہو گیا ہوں ماہم قریشی؟ ہمیشہ سے تھے۔ نہ تو آپ میرے شوہر ہیں اور نہ ہی پوری طرح سے منگیتر۔ یہ تو میں تھی جو ایک غیر سے ایک ادھورا رشتہ نبھاتے ہوئے آئی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی، تمہارے لیے میں اب غیر سہی، یہ میرے لیے میری پوری کائنات تم ہو۔ تمہاری محبت کسی رشتے کی محتاج ہوگی، پر میری محبت نام کے رشتوں کی قید سے آزاد ہے۔ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ کس وقت جانا ہے؟ ڈیو کا ٹائم تو ہو گیا ہے شاید۔ وہ نرمی سے اس سے دور ہوتے ہوئے بولی۔ وہ بات کو بدل رہی تھی۔ اب بس ٹائم ہونے والا ہے، میں جانے ہی والا ہوں۔ اس کی نیلی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ آپ بھی نا کمال کرتے ہیں، وہ کیف کی آنکھوں میں آئی نمی اپنے دوپٹے کی پلو سے صاف کرتے ہوئے بولی۔ میں کیا کروں ماہی، میرا دل ہی نہیں کرتا کہ یہاں سے جاؤں۔ مجھے کچھ ہونے لگتا ہے۔ میں دل پر پتھر رکھ کر کراچی جاتا ہوں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اپنا آپ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اندازہ جذباتی تھا۔ وہ دونوں ایسے ہی تھے، پل میں تولا تو پل میں ماشا۔ مجھ سے اتنی محبت ہے تو جلدی شادی کر لینا، وہ کیف پر شرارتی نظریں ڈالتے ہوئے بولی۔ تم جانتی ہو نا، وہ بول ہی رہا تھا کہ ماہم نے بات کاٹ دی۔ ہاں جانتی ہوں، سب جانتی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ اس بار آپ یہ 3 ماہ ضائع نہیں کریں گے۔ اس نے اپنا دیا وقت یاد دلایا۔ میں پوری کوشش کروں گا ماہی۔ آنکھ سے ایک آنسو چھلکا تھا۔ اگر آپ رو کر جائیں گے تو وہاں دل کیسے لگا کر کیسے پڑھ سکیں گے؟ اور آپ دل لگا کر پڑھیں گے تو نہیں تو اپنے پاؤں پر کیسے کھڑے ہوں گے؟ اور پاؤں پر کھڑے نہیں ہوئے تو ہماری شادی کیسے ہوگی؟ اس لیے اب روئیے مت، تاکہ جلدی سے جلدی ہماری شادی ہو جائے اور پھر آپ کو اپنی یہ قیمتی آنسو نہ بہانا پڑے۔ یہ سب کہتے وہ ایک لمحے کو بھول گئی کہ ان کی تقدیر کا فیصلہ آنے والے 3 ماہ کریں گے۔ کتنی ہی دیر کیف روتا رہا اور ماہی چپ کر آتی رہی۔ پچھلے 3 سال میں کیف جب بھی ماہی کے گھر واپسی کراچی کے لیے جاتا تو نہ جانے کتنی ہی دیر روتا رہتا اور ماہی اسے تسلیاں دیتی رہتی۔ حالانکہ کراچی سے سکھر کا فاصلہ چند گھنٹوں کا ہے اور لوگ تو ملک سے باہر جانے پر بھی اتنا نہیں روتے۔ وہ ماہی سے وقتی دوری پر غمزدہ ہو جاتا تھا۔ آج بھی وہ تسلیاں لیے وہاں سے چلا گیا۔